السلام علیکم ناظرین، زیڈ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم۔ تفصیلی خبروں سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پہ ایک نظر۔ ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کی تاریخ کا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کیا اعلان۔ پارٹی ایم پیز کے انخراب کو روکنے KCR میدان میں آ گئے۔ طلباء کے لیے خوشخبری، 15 مارچ سے اسکول ہاف ڈے رہے گا۔ راجہ سنگھ کی قیام گاہ کے قریب جوا اور سٹہ بازی کا اڈہ، پولیس کی خاموش تماشائی۔ چنچل گڑھا میں 9 ماہ کی بچی کا اغوا کنندہ خاتون ظہیر آباد میں پکڑی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے ذاتی مکانات کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کی اسکیم اندرما ہاؤسنگ کو 11 مارچ سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو اسکیم کے آغاز کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر نے تجویز دی ہے کہ اس اسکیم کو تمام اہل بے گھر افراد پر لاگو کیا جانا چاہیے اور اس کے مطابق فوری طور پر گائیڈ لائن تیار کیے جائیں۔ اس اسکیم میں جن کے پاس مکان کی زمین ہے ان کو گھر کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بے گھر غریبوں کو گھر کی زمین کے ساتھ 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے لیے ضابطے تیار کریں۔ جیسے جیسے لوک سبھا انتخابات قریب آ رہے ہیں ویسے BRS میں سیاسی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پارٹی سے اب تک 2 اراکین پارلیمنٹ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مزید 3 MPs پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس صورتحال میں بہتری لانے کے لیے خود پارٹی سربراہ KCR نے میدان سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ پارٹی دفتر تلنگانہ بھون میں دستیاب رہنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ KCR کوہلے کی ہڈی کی سرجری کے بعد آج پہلی بار تلنگانہ بھون تشریف لائے۔ KCR اپنی سالگرہ کے روز 17 فروری کو تلنگانہ بھون آنا چاہتے تھے مگر کسی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ KCR آج تلنگانہ بھون میں کریم نگر حلقے پارلیمنٹ کے BRS قائدین سے ملاقات کی جس میں پارٹی کو دوبارہ منظم اور فعال بنانے اور 10 مارچ کو کریم نگر میں منعقد شدنی جلسہ عام کے بارے میں بات چیت کی۔ KCR کی پارٹی قائدین سے ملاقات کا مقصد ان قائدین میں حوصلہ پیدا کرنا اور لوک سبھا انتخابات میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی کے وجود کا ظاہر کرنا ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں BRS کو 9 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ موجودہ سیاسی حالات اور BRS کی سیاسی پیش رفت سے ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں وہ صورتحال نہیں رہے گی۔ کئی موجودہ اراکین پارلیمنٹ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ ظہیر آباد کے MP BB پاٹل اور ناگر کرنول کے MP P راملو نے BRS پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور BJP میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے KCR کو جھٹکا دکھایا۔ BB پاٹل کا نام BJP کی پہلی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ناگر کرنول سے راملو کے بجائے ان کے فرزند P بھرت کو ٹکٹ دیا گیا۔ قیاس آریاں جاری ہے۔ موجودہ BRS کے مزید 3 MP بھی پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد زعفرانی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ KCR ان خبروں کے بعد تشویش میں مبتلا ہو گئے، اس لیے انہوں نے حالت کو قابو میں لانے خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ KCR کا کہنا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی قائدین اور کارکن کو حوصلہ دے۔ صدر مجلس بارشار اسد الدین اویسی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خواہش کی کہ وہ پرانے شہر کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں۔ اولڈ سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے شہر میں فاؤنڈیشن سٹون ڈالیے، مہاتما گاندھی بس ڈپو سے لے کر فلک نما تک۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے 7 تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نما پر میٹرو کا فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے۔ ویلکم، فاؤنڈیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کرائیے۔ روڈ وائڈننگ کے لیے اور پیسے دیجیے۔ وہ جو 2 برجز کا افتتاح ہم نے کیا تھا ہاکرز کے لیے، اس کا کام شروع کروائیے۔ چیف منسٹر نے MLS کو بلا کر کہا کہ موسیٰ ندی کے اوپر موسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کام کریے، کون روک رہا آپ کو؟ میرالم تالاب کے اوپر برج کا پلان بنا ہوا ہے، اس کو منظوری دیجیے۔ اولڈ سٹی میں جیل کو نکالیے، چنچل گڑھا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک KG to PG کا کمپلیکس بنائیے۔ یہ جو پیٹلا برج پہ سٹی آرم ریزرو ہے اس کو لے کے جائیے باہر، وہاں پر کچھ کریے۔
ارے ہم چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، مگر ہمارے مجلس کے مخالفین کو عرفان کا جو مریض ہوتا نا، اس کو خالی پیلا دکھتا بیچارے کو، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی۔ مجلس کے مخالفین اور مجلس کے اراکین میں کیا فرق ہے؟ مجلس کا رکن رات بھر محنت کرتا ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پھپھاکر نے امیر پیٹ حیدرآباد میں گورہا جیوتی اسکیم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پونم پھپھاکر نے کہا کہ الیکشن میں کیے گئے وعدوں پر ایک کے بعد دیگر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت ہر گھر کو جہاں 200 یونٹس سے کم بجلی استعمال کی جاتی ہے 1000 روپے کی مفت بجلی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کو تعمیری تجاویز دے اور بلا ضرورت حکومت کی کارکردگی پر تنقید نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ 11 مارچ سے حکومت اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ مزید دیگر وعدوں کو بھی پورا کرے گی۔ قبل ازاں انہوں نے چنتل بستی میں پلس پولیو پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ واضح رہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اسمبلی انتخابات کے دوران دی گئی 6 ضمانتوں کے حصے کے طور پر 27 فروری کو گورہا جیوتی اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ یہ اسکیم ان گھریلو بجلی صارفین پر لاگو کی جا رہی ہے جن کے پاس سفید راشن کارڈز اور وہ ماہانہ 200 یونٹ سے کم برقی استعمال کرتے ہیں۔ تلنگانہ میں دن بدن گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف گرمی بڑھ رہی ہے بلکہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بچے بڑے گرمی کی شدت سے پریشان ہیں۔ محکمہ تعلیم نے مارچ کی 15 تاریخ سے اسکولوں کو نصف دن تک کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 15 مارچ سے تمام سرکاری اور خانگی اسکول آدھے دن تک ہی جاری رہیں گے۔ اس لیے تلنگانہ حکومت نے ایک فیصلہ لیا ہے جس سے طلباء کو فائدہ ہوگا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز میں 15 مارچ سے ایک روزہ کلاس کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے تلنگانہ میں 15 مارچ سے 23 اپریل تک ایک روزہ کلاس ہوگی۔ طلباء کو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار رہنا چاہیے۔ حکومت تلنگانہ کے تازہ ترین حکام کے مطابق تمام سرکاری اور خانگی اسکولوں کے اوقات صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک رہیں گے۔ یہ احکام 24 اپریل تک نافذ عمل رہیں گے۔ محکمہ تعلیمات کا کہنا ہے کہ جن اسکولوں میں SSC امتحانات کے مرکز ہیں وہاں دوپہر سے کلاس کا انعقاد کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں پہلے دوپہر کا کھانا دیا جائے گا اور پھر کلاسز جاری رہیں گی۔ محکمہ تعلیم نے مزید کہا کہ SSC کے امتحانات ختم ہونے کے بعد کلاسز معمول کے مطابق صبح سے ہوں گے۔ طلباء کے امتحانات کے بعد گرمیوں کی تعطیل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد کے چنچل گوڑا علاقے سے اغوا کی گئی بچی کو پولیس نے اندرون چند گھنٹے ڈھونڈ نکالا۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ ہفتے کی رات 9 ماہ کی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ پولیس والدین کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس کو یہ پتہ چلا کہ چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والی شہناز نے لڑکی کا اغوا کیا جو اسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہے۔ پولیس نے اغوا کا کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی اور CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا۔ خاتون کے چنچل گوڑا سے MGBS جانے کے مناظر کیمروں میں ریکارڈ ہو گئے۔ وہاں موجود CCTV فوٹیج کی جانچ کے بعد پتہ چلا کہ خاتون ظہیرآباد کے بس میں سوار ہوئی ہے۔ فوری طور پر ظہیرآباد پولیس کو اطلاع دی گئی اور حیدرآباد پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے لڑکی کو اس کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ حیدرآباد میں چوری کی ایک انوکھی واردات پیش آئی جس میں کار میں آنے والے ایک شخص نے سڑک پر ٹھہری ہوئی آٹو ٹرالی سے گیس سلنڈر کی چوری کر لی۔ یہ انوکھی چوری کی واردات حیدرآباد کے مادنا پیٹ میں پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق سڑک کے کنارے گیس سلنڈر سے بھری ٹرالی کو ٹھہرا کر ٹرالی ڈرائیور سلنڈر پہنچانے کے لیے گیا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں کار کے ذریعے پہنچا اور اس نے ٹرالی سے سلنڈر کی چوری کر لی جس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ٹرالی کا ڈرائیور وہاں پہنچا جس کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کی ٹرالی سے ایک گیس سلنڈر غائب ہے۔ اس نے وہاں مقامی افراد سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی، تاہم کسی نے بھی کہا کہ ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد قریب میں لگے CCTV کیمروں کا جانچ کیا گیا جس پر یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ اس بات کی شکایت ٹرالی کے ڈرائیور نے پولیس سے کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے کار میں آنے والے شخص کی تلاش کر رہی ہے۔ گوشا محل کے رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ کی گلی میں بتایا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر سٹا اور جوا کھیلا جا رہا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق گوشا محل کے BJP رکن اسمبلی کی قیامگاہ کی گلی میں
دن میں سٹہ اور رات میں ایک مکان میں جوا کھیلنے جانے کی اطلاعات ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سٹہ اور جوا کے کاروبار چلانے والے 3 افراد بھی رکن اسمبلی کے قریبی حامی ہیں۔ اس بات کا علم متعلقہ پولیس یعنی منگل ہاٹ کو بھی ہے، لیکن پولیس مبینہ طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ منگل ہاٹ پہلے گڑمبے کے لیے مشہور تھا، لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ شہر کا یہ علاقہ منگل ہاٹ گانجا، افیون کے علاوہ اور دیگر نشہ آور چیزوں کی دستیابی کا مرکز بن گیا ہے۔ منگل ہاٹ، گوشم پورہ اور بیگم بازار کے مختلف مقامات پر جوا کھیلا جاتا ہے۔ ناظرین، آخری میں اور ایک بار سرخیوں پہ ایک نظر۔ ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کی تاریخ کا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کیا اعلان۔ پارٹی ایم پیز کے انخراط کو روکنے KCR میدان میں آ گئے۔ طلباء کے لیے خوشخبری، 15 مارچ سے اسکول ہاف ڈے رہے گا۔ راجہ سنگھ کی قیامگاہ کے قریب جوا اور سٹہ بازی کا اڈہ، پولیس کی خاموش تماشائی۔ چنچل گڑھا میں 9 ماہ کی بچی کا اغوا کنندہ خاتون ظہیر آباد میں پکڑی گئی۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ گولڈ لائن ڈیولپرز لائے ہیں ایک اور شاندار پیشکش۔ شاد نگر کے بعد اب سولی پیٹ میں زبردست وینچر کی شروعات۔ نئے سال کے سنہرے موقع پر لیک ویو فارمز میں دستیاب ہے 121 گز کے شاندار پلاٹس، جہاں فی گز کی قیمت محض 5,999 روپے ہی ہے، یعنی سنہرا موقع بھی اور آپ کے سرمایہ کا صحیح مقام بھی۔ 100% کلیئر ٹائٹل، پاس بک، رائت بندو کی رقم والی زمین، قرب و جوار میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، رنگ روڈ، دیگر بہتر سہولیات دستیاب۔ آج ہی سائٹ وزٹ کیجیے اور اپنے سنہرے مستقبل کا فیصلہ لیجیے، کیونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے میں ہی سمجھداری ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔